آج کا سوال: کیا میں حاضری میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اور حاضری کا مجرب اور طاقتور اور آزمودہ بالکل آسان سے آسان طریقہ بتائیے۔ ناظرین محترم، یہ ایسا سوال ہے اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں اور کئی لوگ اس چیز کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا عمل کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار عمل کیا، لیکن اس کے اندر ناکامی ہوئی۔ آج اسی ویڈیو کے اندر اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا، آخر ناکامی کی وجہ کیا ہے اور کیا کون لوگ ہیں جو حاضری کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار حاضری کا بالکل آسان اور مجرب اور طاقتور اور آسان عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، اور وہ بھی مختصر۔ پہلا سوال یہ ہے: کیا میں حاضری میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جی حضرت، آپ حاضری میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی بندش کا شکار نہیں ہیں تو ضرور ہو سکتے ہیں۔ کئی دوست ہمیں کمنٹس کے اندر بھی، رات کو میں نے کمنٹس دیکھا، اس کے اندر فرما رہے تھے کہ حضرت میں نے آپ کا، معذرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کا 1 نہیں 2 نہیں 2-3 عمل تقریباً میں نے آپ کے کیے ہیں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ حضرت یہ ہو سکتی ہے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور میری گفتگو کو سماعت کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں تنبیہ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو حاضری کا عمل کرنا چاہتے ہیں، جو حاضری کی خواہش رکھتے ہیں۔ تنبیہ کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ حاضری کا عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ میرے اوپر کوئی مسائل ہیں، اگر ہیں تو کامیابی نہیں ملے گی، نظر بد کی صورت میں، بندش کی صورت میں، رجت کی صورت میں، اسی طرح اثرات کی صورت میں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، جو لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم چیک بھی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت اس اہل نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس عمل کو کر سکیں، لیکن ان کی ضد ہوتی ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن جب وہ ناکام ہوتی ہیں تو اعتراض آپ پر کرتے ہیں کہ کامیابی نہیں ملی۔ بھائی میاں، کیسے کامیابی ملی؟ ہم ایک پروسیس آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اپنائیں۔ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کرتا ہے، چیک اپ کرنے کے بعد آپ کو میڈیسن دیتا ہے۔ اگر آپ میڈیسن کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جبکہ آپ میڈیسن کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو آپ کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سلسلہ ہے روحانیت کے اندر۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ دیکھی جاتی ہے، اور آپ میری اگر ویڈیو دیکھتی ہیں تو آپ یہ ضروری آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں کس قدر تنبیہ کرتا ہوں، کس قدر نصیحت کرتا ہوں، کن کن باتوں سے پرہیز کی طرف لاتا ہوں اور پرہیز کی تلقین کرتا ہوں، اور کن کن چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کن کن چیزوں کے اندر میں آپ کو بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اپنائیں۔ تو اعتراض سبھی کا بنتے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک لمحہ نہ گزرے، ایک لمحے کے اندر میں عامل بھی بن جاؤں، ایک لمحے کے اندر یہ ساری چیزیں بھی میں حاصل کر لوں۔ حضرت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ اس کے لیے محنت 40 سال لوگوں کو گزر گئے، 30 سال لوگوں کو گزر گئے، 50 سال لوگوں کو گزر گئے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی ایک ہسٹری بھی ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں 20 30 50 سال جو ان چیزوں کے اندر گزار کیا ہے، لیکن آپ ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا۔ حضرت محترم، یہ چیزیں ہیں، ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ان پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو کلیئر کریں گے، ان چیزوں سے باہر نکلیں گے، ان چیزوں سے پاک اور صاف ہوں گے،
تو یقیناً جب آپ کوئی عمل کریں گے اس کے اندر 1% چانس نہیں 100% کامیابی کے چانسز موجود ہوتی ہیں۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حاضری کا کوئی عمل بتائیں، لیکن بتانے سے پہلے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، بندش کا شکار ہیں، جادو کا شکار ہیں یا رجت کا شکار ہیں، تو آپ کو خدا را یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ ان چیزوں سے پاک اور صاف نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی بھی حاضری کا عمل نہ کرنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے الٹا آپ کے اوپر نقصانات کے چانسز ہوں۔ اب آپ کو عمل بتاتا ہوں، حاضری کا عمل مجرب عمل ہے اور آزمودہ اور طاقتور ہے۔ اس قدر عمل ہے، لفظ کیا ہے؟ یا اللہ یا عظیم۔ اللہ کے دو صفاتی نام، ایک ذاتی نام مبارک ہے اور ایک صفاتی نام مبارک ہے، اس میں اعظم موجود ہے۔ آپ نے اس کو 21 روز کی نیت کے اندر نیت کر کے، حاضرات کی نیت کر کے، پھر حاضرات کا بھی آسان سے آسان عمل ایسا ہے جس کے اندر ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اس کے ساتھ جڑے ہوئے نیک جنات ہیں اور نیک موکلات ہیں۔ آپ اس کی نیت کرنی ہے، ایک موکلات کی نیت کرنی ہے تو موکل کی، تو موکل کے سردار کی نیت کرنی، حاضر کرنے کی، اپنے تابع کرنے۔ اگر جنات کی حاضری کی نیت کرنی ہے تو نیک جنات اور جنات کا جو سردار ہے اس کو اپنے تابع کرنے کی نیت سے آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا، یا اللہ یا عظیم۔ آپ نے اس کو پڑھنا 21 روز تک، 2141 مرتبہ، 21 تسبیحاں، ایک 100 والی تسبیح 41 مرتبہ الگ، 2141 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا 21 روز کی نیت کے اندر۔ اول آخر کم از کم 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک نشست کے اندر بیٹھ کے کریں اور خوشبو لگا کے گول دائرہ جما کے، یعنی کہ زمینی اور جسمانی حصار کر کے بیٹھنا ہے۔ 7 اور 7 14 اور 7 21 ہر 7 دن بعد آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے۔ کیسے؟ کوئی چیز پکا کر میٹھی، کوئی کلمات پڑھ کر دعا کر کے کل مؤمنین مؤمنات کو ایصال کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تقسیم کرنا ہے 3 مرتبہ۔ اب آپ نے 21 روز تک یہ تو عمل کر لیا، اور 3 مرتبہ 7 14 اور 7 21 3 مرتبہ آپ نے خیرات بھی کر لی۔ کرنے کے بعد جب 21واں روز ہوگا تو آپ 21ویں روز بیٹھ کے اپنی اسی نشست کے اوپر بیٹھ کے یہ عمل کر کے، اگر اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، کہیں اس طریقے سے کوئی آوازیں آتی ہیں، تو آپ نے 1% بھی توجہ نہیں دینی۔ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ سے خوف اور ڈر ختم کر کے بیٹھنا ہے۔ بیٹھ کے آپ نے عمل کریں، جب 21 روز مکمل ہو جائیں گے، عمل مکمل کر کے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ جڑے ہوئے جس کی نیت آپ نے کی تھی نیک جنات کی، تو نیک جنات کا جو سردار ہے اس کو تابع کرنے کے لیے آپ نے صدا لگانی ہے۔ اے نیک جنات، جو نیک جناتوں کا سردار ہے، میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے تابع ہو جائے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ صدا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تابع ہوگا اور ساری چیزیں خود بخود آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے شروع سے نیت کی تھی موکلات کی، تو آپ نے ان کا نام لے کر کہنا ہے کہ نیک موکلات اور ان کا جو سردار ہے وہ میرے تابع ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے وہ تابع ہوں گے۔ اسی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 5 منٹ 1 مرتبہ صدا لگائیں، 2-3 منٹ انتظار کریں، نہیں آتا پھر لگائیں، نہیں آتا پھر لگائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100% یقین ہے اپنے رب کی ذات پر، انشاءاللہ 3 مرتبہ ضرور آپ اس کے اندر کامیاب ہوں گے۔ شرط میری پہلی والی ہے، اگر آپ ان چیزوں کا شکار ہیں پھر آپ کو اجازت نہیں، اگر آپ ان سے کلیئر ہیں پھر میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔